بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فصل المفعول له۔ پچھلے سبق میں آپ نے مفعول فیہ کا بیان پڑھا جس کا دوسرا نام ظرف ہے۔ آج کے سبق میں مقصد ثانی کی چوتھی اور پانچویں فصل پڑھنے جا رہے ہیں۔ چوتھی فصل میں مفعول لہ اور پانچویں فصل میں مفعول معہ کا بیان ہے۔ مفعول لہ کسے کہتے ہیں؟ لفظی ترجمہ آپ جان لیں المفعول لہ کا، کہ اس کا معنی ہوگا المفعول لہ جس کے لیے کام کیا جائے، کام واقع ہو، کیونکہ المفعول میں الف لام یہ اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، اور لہو میں جو ضمیر ہے وہ اسی کی طرف لوٹ رہی ہے، تو جس کے لیے یعنی جس کی خاطر فعل واقع ہو اسے مفعول لہو کہتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف کر رہے ہیں، ہوا اسم ما لأجلہ یقع الفعل المذکور قبلہ، جو کام جس غرض کی وجہ سے پایا جائے، اس کی جو علت ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل کے ساتھ اس کی غرض اور اس کی علت کو بھی بیان کیا جاتا ہے، تو اس کی علت کو جس اسم سے جس لفظ سے بیان کرتے ہیں وہی لفظ مفعول لہ کہلاتا ہے۔ تعریف کر رہے ہیں اسم ما یہاں پر موصولہ ہے، لأجلہ اجل کا معنی وجہ، سبب، یقع الفعل المذکور قبلہ، قبلہ یہ ظرف ہے المذکور کا، تو مفعول لہ اس چیز کا نام ہے جس کی وجہ سے وہ فعل واقع ہو جو اس سے پہلے مذکور ہے۔ ہو گیا، اس چیز کا نام ہے جس کی وجہ سے فعل مذکور واقع ہو، جس فعل کا وہاں ذکر ہو رہا ہے، جو فعل اس سے پہلے مفعول لہ سے پہلے لایا جا رہا ہے، تو یہ اسم اسی فعل کی غرض اور علت کو بیان کرے۔ تو مفعول لہ اس چیز کا نام ہے، یا صرف آپ کہہ لیں اس کا نام ہے جس کی وجہ سے فعل مذکور واقع ہو۔ وَيُنصَبُ بِتَقْدِيرِ اللَّامِ، ہاں عربی زبان میں سببیت کے لیے اصلاً لام جارہ وضع کیا گیا ہے۔ آپ مدرسہ آئے ہیں، آپ سے سوال کیا جائے لما جئت، تم کیوں آئے مدرسہ، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ جئت للتعلم، میں پڑھنے کے لیے مدرسہ آیا، علم حاصل کرنے کے لیے آیا، تو دیکھیں لام استعمال کر رہے ہیں للتعلم، تو اصلاً وجہ بیان کرنے کے لیے، سبب بیان کرنے کے لیے لام آتا ہے، اور یہ بھی وجہ بیان کر رہا ہے، غرض بیان کر رہا ہے، سبب بیان کر رہا ہے، تو یہ لام کی تقدیر کے ساتھ منصوب ہوتا ہے، یعنی لام آنا چاہیے تھا مگر اسے ذکر نہیں کیا جاتا، وہ مقدر ہوتا ہے اور اسے نصب دے دیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَيُنصَبُ بِتَقْدِيرِ اللَّامِ، اور یہ لام کی تقدیر کے ساتھ منصوب ہوتا ہے، جیسے آپ نے مفعول فی میں پڑھا کہ وہ فی کی تقدیر کے ساتھ منصوب ہوتا ہے، ویسے یہ لام کی تقدیر کے ساتھ منصوب ہوتا ہے۔ نحو ضربتہ تأدیبا، استاد شاگرد کو مثلا مارتا ہے تو اس کا مارنا کیوں ہوتا ہے؟ یا باپ بیٹے کو مارتا ہے تو اس کا مارنا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا مارنا تادیب کے لیے ہوتا ہے، اس کو ادب دینے کے لیے ہوتا ہے، اس کو سدھارنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی موقع کے لیے یہ مقولہ ہے، یہ جملہ ہے ضربتہ تأدیبا، میں نے اس کو تادیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے مارا، تو تادیباً دیکھیے منصوب ہے، اور اوپر آپ نے پڑھا کہ مفعول لہ لام کی تقدیر کے ساتھ منصوب ہوتا ہے، تو لام کو ظاہر کر کے آگے تفسیر کر رہے ہیں اے للتأدیب، اگر اسی لام کو ظاہر کیا جائے تو اصل عبارت کیا ہو جائے گی؟ ضربتہ للتأدیب۔ وقعدت عن الحرب جبنا، حرب کا معنی جنگ اور جبن کا معنی ہوتا ہے بزدلی، میں
بزدلی کی وجہ سے جنگ سے بیٹھا، جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا، نہیں جنگ کیا، جنگ سے بیٹھ رہا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جبنن۔ تو جبنن کا کلمہ یہ قعدت فعل کی علت بیان کر رہا ہے، اس کا سبب بیان کر رہا ہے، لہذا جبنن کیا کہلائے گا؟ مفعول لہ۔ قعدت عن الحرب جبنن اے للجبن، ترجمہ ہوا میں بزدلی کی وجہ سے جنگ سے بیٹھا۔ تو جمہور نحویوں کا یہ مذہب ہے کہ مفعول لہ ایک چیز ہوتی ہے اور فعل کے بعد بطور مصدر کے اسے ذکر کیا جاتا ہے اور وہ فعل مذکور کی علت بیان کرتا ہے۔ لیکن نحو کے ایک امام ہیں زجاج، جن کا لقب ہے، کیونکہ یہ شیشہ گر رہے ہوں گے اس لیے ان کو زجاج کہتے ہیں۔ زجاج کا معنی ہوتا ہے شیشہ، اور شیشے کا کام کرنے والا جو ہو اس کو زجاج کہتے ہیں۔ تو وہ خود رہے ہوں یا ان کے خاندان میں کوئی رہا ہو تو اس طریقے سے انہیں زجاج کہا جاتا ہے۔ تو یہ زجاج فرماتے ہیں کہ مفعول لہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو مفعول لہ کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے اس کو وہ مفعول مطلق مانتے ہیں۔ تو اب ان کے مذہب پر یہ سوال ہوگا کہ اگر ضربتہ تأدیباً میں تادیباً مفعول مطلق کیسے ہو جائے گا؟ کیونکہ مفعول مطلق تو فعل مذکور کے مصدر کو کہتے ہیں، اسی کے معنی میں مصدر ہونا چاہیے۔ ضرب کا الگ معنی ہے، تادیب کا الگ معنی ہے، قعدت کا الگ معنی ہے، جبن کا الگ معنی ہے، تو اسی کا مصدر نہیں ہے تو یہ مفعول مطلق کیسے بن جائے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر عبارت مقدر ہوگی، جو مصدر لایا جا رہا ہے اسی کا ایک فعل وہاں پر مقدر ہوگا۔ گویا کہ ضربتہ تادیباً جس نے کہا وہ کہہ رہا ہے ضربتہ وادبتہ تادیباً، ضربتہ وادبتہ تادیباً، تو تادیباً کا ایک فعل وہاں مقدر مانتے ہیں اور اسی فعل مقدر سے اس کو مفعول مطلق قرار دیتے ہیں۔ ایسے قعدت عن الحرب جبنن میں جبنن سے پہلے جبنت فعل مقدر مانیں گے اور اس کا مفعول مطلق قرار دیں گے۔ ان کے نزدیک مفعول لہ نہیں ہوتا ہے، وہ صرف جو مفعول لہ جمہور نحویوں کے نزدیک ہے اس کو وہ مفعول مطلق قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں وعند الزجاج ہوا مصدر، اور زجاج کے نزدیک یہ مصدر یعنی مفعول مطلق، کبھی کبھی مفعول مطلق کو مصدر کہتے ہیں کیونکہ مفعول مطلق مصدر ہی ہوا کرتا ہے۔ تقدیرہ ادبتہ تأدیباً وجبنت جبنا، ان کے نزدیک ان جملوں کی اصل ہوگی ادبتہ تأدیباً وجبنت جبنا، یعنی تادیباً سے پہلے ادبتہ فعل مقدر مانیں گے اور جبنن سے پہلے جبنت فعل مقدر مانیں گے۔ ہاں کچھ لوگوں نے یہ بھی مفہوم اس کا بیان کیا کہ وہ تادیباً سے پہلے ادبتو کو مقدر نہیں مانتے ہیں بلکہ ضربتہ کو ادبتو کے معنی میں لیتے ہیں۔ ضربتہ تأدیباً، باپ نے یا استاد نے لڑکے کو مارا اور اس کے مارنے کا مقصد تادیب ہے، تو گویا کہ ضربتہ تادیب کے معنی میں ہو گیا۔ ایسے ہی بزدلی کی وجہ سے جو جنگ سے بیٹھ رہا اس نے گویا کہ بزدلی کی، اس نے بزدلی کی تبھی وہ جنگ سے بیٹھ رہا، تو قعدت عن الحرب یہ معنی میں جبنتو کے ہو گئے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ضربتہ ہی ادبتہ کے معنی میں ہے، ایسے ہی قعدت عن الحرب جبنتو کے معنی میں ہے، اور تادیباً اور جبنن اسی سے مفعول مطلق۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ تادیباً سے پہلے ادبتو فعل مقدر مانے اور جبنن سے پہلے جبنتو فعل مقدر مانے، تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو کہتے ہیں زجاج کے نزدیک یہ مفعول مطلق ہے جس کی تقدیر ہوگی ادبتہ تادیباً وجبنت جبنا۔ مفعول لہ کا بیان پورا ہو گیا، اور یاد رہے کہ یہ بکثرت استعمال ہوتا ہے جملوں میں، عربی کلام میں، اللہ عز و جل کے کلام میں بھی اس کا کثرت سے استعمال آیا ہے۔ ابتغاء مرضات اللہ وغیرہ یہ مفعول لہ ہونے کی وجہ سے ہی منصوب ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کس لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر مصدر آ رہا ہے اور وہ فعل مذکور کی علت بیان کر رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ مفعول لہ۔
فصل خامس المفعول معه، پانچویں فصل ہے مفعول معه کے بیان میں. معه لگا ہوا ہے، اس کا معنی آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، وہ جس کے ساتھ فعل واقع ہو، جس کے ساتھ کام پایا جائے. اصطلاحی تعریف کر رہے ہیں ہوا ما یذکر بعد الواو بمعنى مع لمصاحبت معمول الفعل. مفعول معه وہ ہے جو واو مع کے بعد ذکر کیا جائے. الواوی بمعنی مع، کلام عرب میں کبھی واو مع کے معنی میں آتا ہے اور کبھی واو عطف کے لیے آتا ہے، واو عاطفہ آپ نے بکثرت پڑھا ہوگا، اور کبھی واو مع کے معنی میں ہوتا ہے، ساتھ کا معنی دیتا ہے. تو مفعول معه اس اسم کو کہتے ہیں جو واو مع کے بعد ذکر کیا جائے، یعنی واو کے بعد ہوگا اور وہ واو مع کے معنی میں ہوگا. اور واو مع کے بعد کیوں ذکر کیا جائے؟ کریں لمصاحبت معمول الفعل، تاکہ فعل کے معمول کی مصاحبت پر دلالت کرے. مصاحبت کا مطلب اس کے ساتھ پائے جانے پر. تو فعل کا معمول کون ہوگا؟ یعنی فاعل یا مفعول. فعل کا جو فاعل ہے وہ فعل کا معمول ہے، یوں ہی فعل کا جو مفعول بہ ہے وہ بھی فعل کا معمول ہے. تو اب یہاں پر واو مع کے بعد ایک اسم ذکر کیا جا رہا ہے. یہ اسم اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ اس سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو واو کے بعد والا اسم ہے یہ فعل کے معمول کے ساتھ پایا گیا. جیسے اس کی بڑی مشہور مثال دی جاتی ہے جاء البرد والجبات. جاء البرد والجبات، برد کا معنی جانتے ہیں جاڑا، اور جبہ کی جمع ہے جبات. تو یہاں پر واو عاطفہ نہیں بلکہ واو مع کے معنی میں ہے، اور الجباتی پر کسرہ جو آ رہا ہے یہ اس کے جمع مؤنث سالم ہونے کی وجہ سے. اور جمع مؤنث سالم کا اعراب پڑھا ہوگا آپ نے کہ حالت نصب و جر دونوں میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے. تو یہاں پر یہ حالت نصب میں ہے کیونکہ مفعول معه بن رہا ہے. تو معنی ہوا جاڑا جبوں کے ساتھ آیا. جاڑا ظاہر سی بات ہے جب جاڑا آتا ہے تو سویٹر اور جاکٹ وغیرہ ساتھ لے کر آتا ہے. تو اسی معنی میں عرب کہتے ہیں جاء البرد والجبات، جاڑا جبوں کے ساتھ آیا. تو دیکھیے والجبات یہاں پر مفعول معه ہے کیونکہ یہ واو مع کے بعد مذکور ہے، اور یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ البرد کے ساتھ یہ پایا جا رہا ہے. تو البرد ہے جاء فعل کا معمول اور یہ اسی کی مصاحبت میں ہے، اسی کے ساتھ ہے. تو مفعول معه کی تعریف ہوئی. وہ مفعول معه وہ لفظ ہے جو واو مع کے بعد ذکر کیا جائے فعل کے معمول کی مصاحبت کے لیے. جیسے جاء البرد والجبات، جاڑا جبوں کے ساتھ آیا. وجئت انا وزیدا، میں زید کے ساتھ آیا. اے مع الجبات و مع زید. اس تفسیر سے بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر واو مع کے معنی میں. بات مکمل ہو گئی، تعریف ہو گئی، مثال ہو گئی. اب یہاں پر یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تفصیل اس بات کی لا رہے ہیں کہ چونکہ یہ واو ہے جس کے اندر عطف کا بھی احتمال ہے اور واو مع ہونے کا بھی احتمال ہے، تو کب اسے ہم عطف اور واو مع دونوں مان سکتے ہیں اور کب ان میں سے کسی ایک کے لیے یہ متعین ہوگا؟ تو کہتے ہیں فَإِن كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا وَجَازَ الْعَطْفُ يَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ النَّصْبُ وَالرَّفْعُ وَإِن لَّمْ يَجُزِ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ النَّصْبُ نَحْوُ جِئْتُ وَزَيْدًا. تو یہاں پہلے دو قسمیں کر رہے ہیں، یہ کہ جہاں پر وہ واو استعمال ہو رہا ہے یا تو فعل لفظاً مذکور ہوگا یا فعل لفظاً نہیں آیا ہوگا، صرف معنی فعل ادا کرنے والا کوئی لفظ ہوگا. تو کہتے ہیں دو صورت ہوئی، یا تو فعل لفظاً ہوگا یا فعل معنن ہوگا، لفظاً مذکور نہ ہوگا. فعل جب لفظاً مذکور ہو تو اب اس کی پھر دو صورت ہے کہ یا تو وہاں پر عطف کرنا جائز ہوگا یا عطف کرنا جائز نہ ہوگا.
عطف کرنا جائز ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آگے آپ ایک ضابطہ پڑھیں گے عطف کے بیان میں کہ جب ضمیر مرفوع متصل یعنی فاعل کی ضمیر پر، چاہے ضمیر مستتر ہو اور چاہے ضمیر بارز ہو، فاعل کی جو ضمیر ہے اگر اس ضمیر پر کسی اسم ظاہر کا عطف کیا جائے تو واجب ہے کہ اس ضمیر مرفوع متصل کی تاکید ضمیر منفصل سے لائی جائے، یعنی اس ضمیر متصل کے ساتھ ایک ضمیر منفصل کا لانا بھی ضروری ہے۔ جیسے جئتو میں تا ضمیر متکلم کی ضمیر متصل ہے، وہاں پر ضمیر فاعل ہے تو اس کے لیے جو ضمیر منفصل کی استعمال ہوتی ہے وہ بھی لانی ہوگی، جئتو انا۔ تو اگر آپ زید کا، زیدن یا عمرن کا عطف کرنا چاہ رہے ہیں جئتو میں تو ضمیر پر، تو انا کا ذکر ضروری۔ تو اب کہیں گے آپ جئتو انا و زیدن، اگر آپ نے انا ضمیر سے تاکید وہاں رکھی ہے، تاکید استعمال کی ہے، تب تو وہ زید کا عطف ہو سکتا ہے، اور اگر آپ نے انا سے تاکید نہیں لائی ہے، تاکید کا ذکر نہیں کیا ہے، تو اب اس میں ظاہر کا عطف کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو یہ عطف کا قاعدہ ہوا کہ اگر اس میں ظاہر کا عطف ضمیر مرفوع متصل پر کرنا ہو تو ضمیر منفصل سے تاکید لانا واجب ہے۔ تو اگر وہاں پر ضمیر منفصل سے تاکید ہے تو اس کا مطلب یہ کہ عطف کرنا جائز ہے، اور اگر نہیں ہے تو عطف کرنا جائز نہیں۔ تو اب کہتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا وَجَازَ الْعَطْفُ، پس اگر فعل وہاں پر لفظاً موجود ہو اور عطف کرنا جائز نہ ہو، کوئی مانع نہ پایا جائے، جائز کیسے ہوگا کہ وہی ضمیر منفصل سے تاکید لے آئی گئی ہو۔ یجوز فیہ الوجہان، یہ ان کانا کی جزا، تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں، النصب والرفع، نصب پڑھنا بھی اور رفع پڑھنا بھی۔ نصب پڑھنا کیوں؟ مفعول معہ بناتے ہوئے، اور رفع پڑھنا کیوں؟ حرف عطف مانتے ہوئے، جب عطف کر دیں گے ضمیر فاعل پر تو ضمیر فاعل مرفوع ہوتی، یہ بھی مرفوع ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں اس میں دو باتیں جائز ہوں گی، نصب پڑھنا اور رفع دینا۔ نحو جئت انا وزیدا وزید، دیکھیے یہاں وزیدا وزید دونوں پڑھنا جائز ہے، تو جئت انا وزیدا پڑھنا جائز، واو کو واو مع مانتے ہوئے زیدن مفعول معہ بن گیا۔ ترکیب ہوگی جئت فعل، اس میں تو ضمیر متصل مؤکد، انا ضمیر تاکید مؤکد تاکید سے مل کر جئتو کا فاعل ہو گیا، واو بمانا مع زیدن مفعول معہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول معہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں جئتو انا و زید پڑھیں گے، اور اس صورت میں ترکیب کیا ہوگی کہ جئتو فعل اور تو ضمیر اس میں متکلم مؤکد، انا ضمیر تاکید مؤکد تاکید سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف زید المعطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے اب فاعل بن جائے گا۔ تو مرفوع پڑھنا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ضمیر فاعل پر اس کا عطف ہو رہا ہے۔ تو دونوں باتیں جائز ہیں جب انا ضمیر سے یا کسی بھی ضمیر منفصل سے وہاں تاکید لے آئی گئی ہو۔ وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ، اور اگر عطف کرنا جائز نہ ہو، تعین النصب، تو نصب پڑھنا متعین ہو جائے گا۔ نحو جئت انا وزیدا، تو اب چونکہ یہاں عطف کا احتمال ہی نہیں رہ گیا لہذا عطف کرنا جائز نہیں ہے۔ رفع پڑھنا اسی وجہ سے تھا کہ عطف کر سکتے تھے، جب عطف جائز نہ رہا تو ایک ہی صورت بچی کہ واو کو مع کے معنی میں مانیں اور نصب پڑھیں۔ تو کہتے ہیں کہ اور اگر عطف جائز نہ ہو تو نصب متعین ہوگا، جیسے جئت وزیدا جس کا ترجمہ ہوا میں زید کے ساتھ آیا۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا وَجَازَ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ الْعَطْفُ، اور اگر فعل معنن وہاں پایا جائے لفظاً مذکور نہ ہو، معنی فعل ادا ہو رہا ہو کسی کلمہ سے کسی حرف سے اور فعل لفظاً نہ پایا جاتا ہو، تو کہتے ہیں پھر یہاں بھی دو صورت ہے کہ یا تو عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہ ہوگا۔ تو اگر عطف جائز ہے، ہاں دو باتیں، وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا وَجَازَ الْعَطْفُ، اور اگر فعل معنن ہو اور عطف کرنا جائز ہو، تعین العطف، تو عطف متعین ہوگا۔ اب یہاں دو باتیں جائز نہیں ہیں کہ عطف بھی کیا جائے اور نصب بھی پڑھا جائے، نہیں، بلکہ صرف عطف کرنا متعین ہو جائے گا۔ نحو ما لزید وعمر، یہاں پہ دھیان دیجئے مثال آ رہی ہے ما لزید وعمر کی، یہاں لام جارہ چونکہ کسی فعل سے متعلق ہوگا،
کسی سے آپ متعلق کریں گے، اسی متعلق سے یہاں پر فعل کا معنی حاصل ہو جائے گا۔ تو معنی فعل یہاں پایا جا رہا ہے، فعل لفظاً مذکور نہیں ہے اور لام جارہ آیا ہے، تو جر میں عطف کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس میں ظاہر کا اس میں ظاہر پر عطف ہو رہا ہو تو بلا شبہ جائز ہے، لیکن اگر اس میں ظاہر کا عطف ضمیر مجرور متصل پر ہو رہا ہو تو یہ عطف جائز نہیں ہے جب تک اس دوسرے اسم پر، اس اسم ظاہر پر حرف جر کا اعادہ نہ کیا جائے۔ جیسے آپ کو یہی ما لزید و عمر کے بجائے ما لکا و عمر کہنا ہے یا ما لہو و عمر کہنا ہے، تو ما لکا و عمر نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ ما لکا ول عمر کہنا پڑے گا، لام کا اعادہ ضروری ہوگا۔ تو یہاں پر عطف جائز ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ اس میں ظاہر کا عطف اس میں ظاہر پر ہو رہا ہو، ضمیر مجرور متصل پر نہ ہو رہا ہو۔ تو اگر ایسی صورت ہوگی تو یہاں پر نصب نہیں پڑھا جائے گا بلکہ عطف پڑھا جائے گا، عطف متعین ہوگا۔ تو کہتے ہیں اور اگر فعل معنن ہو اور عطف کرنا جائز ہو تو عطف متعین ہے، نحو ما لزید و عمر، جیسے ما لزید و عمر، جس کا ترجمہ ہے زید و عمر کے لیے کیا ہے، یعنی تم زید و عمر کے لیے کیا کر رہے ہو۔ تو یہاں پر ما تصنع آگے بیان کر رہے ہیں، لأن المعنی ما تصنع، تو یہاں پر وہ فعل کا معنی لزید و عمر سے سمجھ میں آ رہا ہے، وہ فعل مذکور نہیں ہے۔ ہاں یہاں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ نصب کیوں جائز نہیں ہوگا؟ تو چونکہ فعل مذکور نہیں ہے لہذا مفعول معہ والا جو عامل تھا وہ کمزور پڑ گیا، اور عطف کرنا جائز ہے، عطف کی صورت یہاں ظاہر ہے، لہذا اسی ظاہر کو متعین کر دیا جائے گا اور اس غیر ظاہر کو اس عامل ضعیف کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَجُزِ الْعَطْفُ، اور اگر عطف کرنا جائز نہ ہو تعین النصب، تو نصب متعین ہو جائے گا، نحو ما لک وزیدا وما شانک وعمرا۔ دیکھیے یہاں وزیدا سے پہلے لکا میں کاف ضمیر مجرور آ رہی، اوپر لزیدن و عمر تھا، یہاں لکا و زیدن ہے، تو زید سے پہلے یا کہہ لیجیے وزید سے پہلے کاف آیا، یہ ضمیر مجرور متصل ہے، اور ضمیر مجرور متصل پر اس میں ظاہر کا عطف جائز نہیں ہے، اس لیے یہاں عطف جائز نہیں ہے۔ جب عطف جائز نہیں تو نصب متعین ہو جائے گا، نحو ما لک و زیدن، جیسے ما لک و زیدن وما شانک وعمرا، معنی ہوگا ما لک و زیدن کا کہ تیرے لیے زید کے ساتھ کیا ہے، اور یوں ہی ما شانک وعمرا، یہاں دو مثالیں دے کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ چاہے وہ ضمیر مجرور حرف جار کی وجہ سے ہو، چاہے وہ ضمیر مجرور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہو، کیونکہ شانکا میں جو کاف ضمیر ہے یہ مضاف الیہ ہے، شان مضاف ہے۔ ہاں وعمرا لأن المعنى ما تصنع، لأن المعنى سے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر معنی فعل کیا پایا جا رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ لأن المعنى ما تصنع، اس لیے کہ معنی ہے ما لک و زیدن کا، ما تصنع لک و زیدن، تم اپنے لیے زید کے ساتھ کیا کر رہے ہو، تو ما تصنع میں تصنع فعل کا معنی حاصل ہو رہا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جب فعل لفظاً ہو، فعل لفظاً ہو تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عطف جائز ہے یا نہیں۔ اگر عطف جائز ہو تو دونوں باتیں جائز ہیں، عطف بھی کر سکتے ہیں اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فعل لفظاً ہے اور عطف کرنا جائز نہیں ہے تو نصب متعین ہو جائے گا، اور اگر فعل معنن ہو تو پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ عطف کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اگر عطف کرنا جائز ہو تو عطف ہی متعین ہوگا، اور عطف کرنا جائز نہ ہو تو نصب متعین ہوگا۔ تو یہ مفعول معہ کی بحث مکمل ہو گئی، اور اس طریقے سے جو مفاعیل خمسہ ہیں یعنی 5 مفعولات ان کا بیان مکمل ہو گیا۔